باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پی سی این پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں محمد ریاض داودانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے علامات ظہور مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں قبلہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین سید جواد حسین آپتی صاحب. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے قبلہ خیریت سے؟ جزاکم اللہ، بہت شکریہ. اللہ کا شکر احسان. آگے جان ڈائریکٹ ٹاپک پہ آتے ہوئے، جو ہمارا ٹاپک ہے علامات ظہور مہدی، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے علامات جب وہ ظہور کریں گے اس سے پہلے کیا علامات ہیں کہ جو ظاہر ہوں گی. سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ بتائیے گا روایت کی روشنی میں ظہور کی نشانیوں کس طرح سے ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کچھ ہم سنتے ہیں کہ حتمی نشانیاں ہیں، کچھ غیر حتمی نشانیاں ہیں، کس طرح سے ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں اور تمام مومنین اور تمام سامعین حاضرین جو بعد میں ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیں گے، سب کی خدمت میں حضرت حجت صلوات اللہ وسلام علیہ وجل اللہ فرجہ شریف کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گوئیں پروردگار منجی بشر حجت دوران حضرت حجت کو ظہور کی جو ہے وہ اجازت عطا فرمائے اور حضرت کے ظہور سے ہماری تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے. اور پی سی این کے لیے بھی میں دعا گو ہوں، تمام احباب کے لیے خصوصاً آپ کی خدمت میں تہنیت تبریک پیش کرتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں جہاں مختلف طور پر جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے ہی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، منتشر کرنے کے لیے، ان کے عقائد کو اغوا کرنے کے لیے ماشاءاللہ محنتیں کی جا رہی ہیں، وہیں آپ کا اس طریقے سے اس پروگرام کو لے کر جاری ہونا اور علماء کا اس میں آنا یقیناً یہ ایک جو ہے ہمارے لیے سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے. اللہ الحمد. حضرت حجت کے حوالے سے دیکھیے، پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت کا جو وجود مسعود ہے، جو آپ کا وجود بابرکت ہے، وہ اجماعی ایک عنوان ہے. ممکن ہے کہ اسلامی مضامین میں، اسلامی عناوین میں دیگر چیزوں پہ اختلاف ہو سکتا ہو، حضرت کے وجود میں، حضرت کے آنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اجماعی شخصیت ہے، یعنی کہ تمام یوں کہیے کہ کلمات اعلام و سنت و شیعہ متفق ہیں کہ حضرت کے آئے بغیر قیامت نے نہیں آنا ہے. اختلاف فقط اس میں ہے کہ آیا حضرت کی ولادت ہو چکی ہے یا نہیں. البتہ ہمارے پاس ایک وہ بھی طویل فہرست موجود ہے علماء اہل سنت کی جو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت کی ولادت ہو چکی ہے. تو بہرحال اس پر ہماری اس وقت بحث نہیں ہے. ہماری بحث یہ ہے کہ آیا حضرت حجت سلام اللہ علیہ وجل اللہ فرجہ شریف کے حوالے سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں ان میں کس طرح سے علامات کو بیان کیا گیا ہے، ان علامات کو ہم نے درک کیسے کرنا ہے، ان میں سے کیا حتمی ہے، کیا غیر حتمی ہے، کن کے ہوئے بغیر بھی مولا آ سکتے ہیں اور کن کے ہوئے بغیر بھی مولا نہیں آ سکتے. چنانچہ دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ حضرت کے حوالے سے جو روایات پہنچی ہیں، امامیہ کے پاس جو روایات ہیں چونکہ وہ معصومین سے مروی ہیں اور صحیح طرق سے ثابت ہے تو ہمیں تو ان پر یقین ہے. البتہ جو روایات عامت المسلمین ہم تک پہنچی ان میں نہایت اضطراب پایا جاتا ہے. آپس میں بڑی متضاد روایتیں ہیں. وہ آج تک یہی نہیں طے کر پا رہے کہ وہ امام حسن کے اولاد سے کہ امام حسین کے اولاد سے، حالانکہ اس کا بھی سراغ لگا لیا علماء نے. الیواقیت الجواہر میں شرانی نے اس بات کو لکھا ہے. ابن عربی کی فتوحات مکیہ میں بھی باب السادس و ستون یعنی 67 نمبر باب میں یہ بات موجود ہے کہ انہ من ولد حسین ابن علی ابن ابی طالب. یہ صراحت وہاں بھی موجود ہے کہ وہ امام حسین ابن علی کے فرزند ہیں، نہ کہ امام حسن کے فرزند ہیں. اور جہاں یہ کہا گیا کہ وہ حسن کے اولاد سے ہوں گے تو ہمارے علماء نے یہ بیان کیا کہ اس سے مراد وہ ظاہراً امام حسن عسکری ہی ہیں، کیونکہ ان کا نام ہی حسن ہے تو اس سے اشتباہ کر کر لاتے ہیں امام حسن ابن علی کی طرف. صحیح. تو جب ولادت کی ہی تاریخ میں اور جناب ان کے وجود میں اور ان کے نسب میں یہ اختلاف ہو رہا ہو کہ وہ حسن کے اولاد ہیں، حسین کے اولاد ہیں، تو باقی کا حال پھر آپ جان سکتے ہیں. لیکن ہم بات کرتے ہیں شیعہ اسکول آف تھاٹ کے حوالے سے. تو دیکھیے ہمارے پاس تو روایات بڑی وضاحت کے ساتھ علماء نے بات لکھا ہے کہ 10 نشانیاں حضرت کی وہ ہیں جو حتمی ہیں، جن کے ہوئے بغیر حضرت کا ظہور نہیں ہوگا. اچھا اب یہ ہم اتنا انڈوز کر کے اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ خود معصوم کی طرف سے ہمیں تائید حاصل ہے. خود معصوم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ 10 علامات حتمی ہیں. ان میں سے سب سے پہلی علامت ہے رؤیت الدخان. پورے آسمان پر ایک ایسے دھوئیں کا چھا جانا کہ تمام اہل دنیا دیکھیں گے. اسی طریقے سے صیحۃ السما، ایک آسمانی چیخ کا سنائی دینا جسے پورے اہل جہاں سنیں گے. اور بعض روایات میں کہ وہ چیخ اتنی ہیبت ناک ہوگی کہ اس سے اکثر انسانیت جو ہے موت کی گھاٹ اتر جائے گی. بعض نے اسے سور سے نام تعبیر کیا ہے. البتہ یہ بات زیادہ مضبوط نہیں ہے کیونکہ سور کی کیفیت الگ ہے اور سور کے احوال الگ لکھے ہیں. وہ قیامت کے قریب کا معاملہ ہے، یہ تو بھی حضرت کی آمد ہی نہیں ہوئی. بالکل.
اسی طریقے سے پھر لکھا ہوا ہے کہ خسف البیدا صحرا کا دھس جانا ایک جگہ پر خاص بیان کیا گیا مکہ اور جو ہے وہ شام کے درمیان جو لشکر آ رہا ہوگا وہ دھس جانا. اسی طریقے سے لکھا ہے وہ کسوف الشمس فی اثناء شہر رمضان و کسوف القمر فی شہر آخر شہر رمضان. درمیان ماہ رمضان میں سورج کو گرہن لگے گا اور اسی برس اسی رمضان میں آخر ماہ رمضان میں چاند کو گرہن لگے گا. اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ خروج نفس زکیہ پھر یہ خروج فرمائیں گے, ایک حسنی سادات ہوں گے, ان کا قتل ہوگا, پھر لکھا خروج دجال ہوگا, پھر لکھا خروج یاجوج و ماجوج. تو خلاصہ کلام یہ 10 کے قریب علامات حتمی طور پہ علماء نے بیان کہ نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جب آپ ظہور فرما جائیں گے پھر اس کے بعد حضرت حجت کی علامت ہوگی. اور بعض نے پھر اس کو یوں بھی لکھا ہے کہ پہلے امام مہدی ہیں اور بعد میں عیسیٰ کا آنا ہے. تو میں نے جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ روایات چونکہ دونوں طرف کی جب ہم دیکھیں گے تو یہ بات موجود. ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ حضرت پہلے ظہور فرما جائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام بعد میں ان کی گواہی کے لیے اتریں گے. تو یہ حتمی علامات ہیں. غیر حتمی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو فہیہ اکثر من لا یحصیٰ, اس قدر ہے کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا. شیوع الظلم والجور, شیوع الفتن, اور جو ہے کہا گیا کہ خائن امین ہوں گے, امین خائن ہوں گے, اور میناروں کو لمبا بنایا جائے گا, محرابوں کو سجایا جائے گا, قرآن نمائش کے لیے پیدا ہوگا, عورتوں سے مشورے لیے جا رہے ہوں گے. البتہ اس جملے کی وضاحت یہاں پہ یہ کی جا رہی ہے کہ انتظامی اموری معاملات کے اندر ان کو داخل کرنا یہ کبھی شریعت نے پسند نہیں کیا گیا. اس طرح سے اس کو بیان کیا. اسی طریقے سے جناب کہا گیا کہ گناہ پہ فخر ہوگا, نیکی پہ شرم ہو گئی, اور جو ہے وہ بدکار نیکوکار سمجھے جائیں گے, نیکوکار بدکار سمجھے جائیں گے. مسجدیں لوگوں سے بھری ہوں گی, دل ایمان سے خالی ہوں گے, رشوت کو حلال اور حاذا من فضل ربی کہہ کے لیا جائے گا. یعنی ایک کثیر تعداد ہے جس کو علماء نے لکھا ہے غیر حتمی علامات. غیر حتمی ہو بھی سکتی ہیں, نہیں بھی ہو سکتی, مگر حتمی علامات وہ ہیں جن کے ہوئے بغیر حضرت کا ظہور متیقن نہیں ہوگا اور واقع نہیں ہوگا. چنانچہ ہمیں یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کون کون سی علامتیں پوری ہوئی کون سی نہیں ہوئی, ہمیں حضرت کے ظہور کی تیاری کرنی چاہیے اور غیبت کے زمانے میں کثرت کے ساتھ اللہم ثبت قلبی علی دینک پڑھنا چاہیے, جو خود امام زمانہ نے ہی بیان فرمایا ہے. صحیح. آپ نے جیسے فرمایا کہ بہت ساری روایتیں حتمی علامات کے حوالے سے بھی پائی جاتی ہیں اور بہت ساری روایتیں غیر حتمی نشانیوں کے حوالے سے بھی بتائی جاتی ہیں. حتمی نشانیاں تو ظاہراً جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ معتبر احادیث ہیں اور ہمارے پاس معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آئی ہیں. جو غیر حتمی نشانیاں ہیں اس کے اندر کوئی ایسی حدیث ہیں کہ جو ہم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث ہے کہ جو معتبر طرق سے ہمارے پاس آئی ہیں اور معتبر سند کے ساتھ ہمارے پاس ائمہ کی طرف سے پہنچی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل اس حوالے سے بھی کہ جو ہم نے غیر حتمی علامات بیان کی یہ بھی روایت ہی میں آئی ہیں اور بعض معتبر کی حد تک بھی ہیں. اچھا. لیکن ان کا معتبر ہونا وہ خود اس بات پر دلیل ہے کہ یہ غیر حتمی ہی ہیں. اب وہ غیر حتمی میں دونوں آپشن پائے جاتے ہیں, یا وہ ہو بھی سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی, یعنی ان پر ظہور موقوف نہیں کرتا ہے. البتہ وہ 10 علامات جو بتائی گئی جسے علامات کبریٰ بھی کہا جا رہا ہوتا ہے حضرت کے ظہور کے حوالے سے, وہ کنفرم ہے. اگر آپ دیکھیں گے جناب کتاب الفتن کو پڑھیں گے, نعیم ابن حماد کی کتاب ہے, یہ 229 ہجری کا اہل سنت کا عالم ہے, اس نے تفسیر کے ساتھ علامات لکھی ہیں. اس میں ایک روایت میں نے صفحہ نمبر 201 پر دیکھیے کہ فرمایا کہ لا یخرج قائمون, ہمارا قائم اس وقت ظہور نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ لوگ ایک دوسروں کے چہروں پر نہ تھوکنے لگیں. البتہ یہی والی بات ہماری جناب کتاب غیبت نعمانی میں بھی موجود ہے, ہمارے علماء نے بھی اس کو لکھا ہے. البتہ اس سے مراد محاورتاً ہے, نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ مومن کے چہرے پہ مومن تھوکے, یہ شان کے خلاف ہے. مومنین کو آپسی اختلافات سے بچنا چاہیے. مراد یہ ہے کہ شدت نزاع اتنا ہو جائے گا, شدت اختلاف اتنا ہوگا کہ گویا ایسا ہوگا جیسے ایک دوسرے کے منہ پہ تھوکنے کو آمادہ ہو جائیں گے. چنانچہ یہ علامات بھی موجود ہے. البتہ یہ غیر حتمی میں علماء نے لکھا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل معاملات آپسی لوگوں کے اس قدر زیادہ خراب ہیں کہ الحفیظ والامان. مولا متقیان کی وصیت میں ایک لفظ ملتا ہے, آپ نے فرمایا کہ اے حسن حسین میں نے تمہارے نانا رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپسی معاملات کو بہتر رکھنا اللہ کے نزدیک نماز اور روزہ سے افضل ہے. آج آپ نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں, روزے پورے رکھ رہے ہیں, حتیٰ آپ رجب شعبان کے روزے نہیں چھوڑ رہے ہیں, اور معاملہ حال آپ کا یہ ہے کہ آپ کے معاملات باہر والے تو چھوڑ دیں, گھر میں آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. پیغمبر نے فرمایا خیرکم خیر لاہلکم, تم میں بہتر ہوئے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے. تو یہ علامات موجود ہیں ہمارے پاس, کئی کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں. ایک کتاب جعفر الاعظم کے نام سے کتاب ماذا قال علی فی آخر زمان, اتباع علیویہ نے اس کو بھی چھاپا ہے. اس میں تفصیل سے وہ روایات موجود ہیں ہمارے پاس کہ جو غیر حتمی روایات پہ مبنی ہیں کہ غیر حتمی علامات ہوں گی. البتہ پھر ہم نے جیسے عرض کر دیا کہ غیر حتمی کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے ہوئے بغیر بھی ظہور ہو سکتا ہے, اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے. حتمی علامات ہوئیں گے جو بھی ہم نے آپ کے سامنے شیعہ طرق سے بیان کی, ان کے بغیر حضرت کا ظہور ممکن نہیں ہوگا. صحیح.
حتمی جو نشانیاں آپ نے فرمائیں اس میں ایک نشانی ہے دجال، اور بہت امپورٹنٹ اسے خود شیعوں کے اندر بھی، سنیوں کے اندر بھی، اور ایون میرا خیال ہے دیگر مذاہب کے اندر بھی اس کیریکٹر کو سمجھا جاتا ہے. کیا دجال آ چکا ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، یا باہر کہیں پھر رہا ہے، یا دجال آنے والا ہے؟ کیا روایتیں کہتی ہیں اس کے حوالے سے کہ آیا یہ ایک شخص ہے یا کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ جسے دجال کہا جاتا ہے؟ کیونکہ دجال کا مطلب دجل، فریب، دھوکہ یہ ہے. تو ذرا اس حوالے سے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس سلسلے میں میں عرض کروں کہ ظہور کے حوالے سے اور حضرت کے حوالے سے جتنی روایات ہیں نا، ان میں سے اکثر روایات وہ ہیں جی کہ جن میں صفات بتا دی گئی ہیں مختلف چیزوں کی، اس کا وجود مشخص نہیں کیا گیا ہے کہ یہی وجود ہوگا. اس کا ایک سبب ہے. شاید اس کا سبب یہ رہا ہو کہ جیسے جیسے مرور زمان ہوتا رہے، زمانہ گزرتا رہے، لوگوں کے لیے اس چیز کو، اس کی امپلیمنٹیشن آسان ہو جائے. مثلا اس زمانے میں اگر معصوم بتلا دیتے کہ جناب دجال اس وجود یا اس چیز کا نام ہے، اور اس زمانے تک وہ چیز کنٹینیو نہیں ہوتی یا امپلیمنٹ نہیں ہوتی، تو ہم کیا سمجھتے کہ روایت میں تو یہ ہم نے ایسا کچھ نہیں دیکھ رہے. جبکہ معصوم کا کلام برحق ہے، اور معصوم کا کلام دائمی اور کنٹینیوٹی رکھتا ہے. جو معصوم نے اس زمانے میں کہا ہے وہ آج تک کنٹینیو ہے اور ہمارے ہر زمانے کو شامل ہے. یہ تو معصوم کے کلام کی حجیت ہے. جو ہمارے 11 ائمہ نے احادیث بیان فرما دی وہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں ہے، وہ قیامت تک کے مسائل اور معاملات کو کفایت کرتی ہیں. چنانچہ دجال کے والے سے پہلی بات تو یاد رکھیے گا، یہ بھی ایک متفقہ وجود ہے. تمام نے اس کو تسلیم کیا. تمام کی روایات میں دجال کا آنا لکھا ہوا ہے، اس کا خروج لکھا ہے. اور جیسے کہ آپ نے خود ہی سوال میں بیان فرمایا کہ دجال دجل و فریب اور دھوکہ سے جو ہے ماخوذ ہے، اور جو اس کا اوریجن ہے وہ دجل ہی بنتا ہے. اور دجال کہا ہی اس شخص کو جاتا ہے کہ جناب جو جھوٹی بات کا ادعا کرتا ہو اور جھوٹی بات پر کوئی عمارت کھڑی کرتا ہو. ہمارے زمانے میں بہت سے جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ دجال کہا جاتا ہے ان کو، اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ گڑھا ہے، ایسا جھوٹ کہ جس کی گنجائش ہی نہیں ہے. پیغمبر خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے. چنانچہ دجال کے حوالے سے یہ بات ہے. البتہ ہماری روایات میں تو بعض یہ شکل کہ انہو من رجال الیہود، کہ وہ یہود میں سے ایک شخص ہوگا. اچھا جب رجال کہہ دیا، رجل کہہ دیا، تو ظاہر ہے کہ رجل کا انطباق، جو رجل کا امپلیمنٹیشن ہے وہ کسی خارج میں بے جان چیز پہ تو نہیں ہو سکتا نا. رجل ایک وجود کو کہا جاتا ہے. اچھا بعض روایات میں یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں. بعض روایات میں کہ حضرت امام زمان اسے قتل فرمائیں گے. اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی قتل فرمائیں گے تو وہ بھی مامور ہوں گے امام زمانہ کے حکم پر، کیونکہ ان کی امت کی حیثیت سے تشریف لائیں. جب اس پر لفظ قتل آ رہا ہے تو لفظ قتل کبھی بھی جاندار کے علاوہ کسی پہ صدق نہیں آتا. میں کہوں میں نے اس موبائل کو قتل کر دیا، اس میں قتل ہونے کا ملکہ ہی نہیں ہے، یہ قتل ہونا قبول ہی نہیں کرے گا، یہ ٹوٹ تو سکتا ہے. دجال کو قتل ہونے کی جب بات کی جا رہی ہے تو دجال ایک وجود رکھتا ہے جو قتل ہوگا. سوال یہ بتاؤ تو دجال ہے کیا؟ اچھا پیدا ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا ہے؟ میں لیٹ سپوز اپنے آپ سے پوچھتا ہوں. ہم تو یہ پروگرام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی معلومات کا آپس میں تبادلہ کریں اور ہم اپنے بات کو دوستوں کے آگے پہنچائیں. پیدا ہو گیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کا پیدا ہو گیا تو یہ تو اور زیادہ خطرناک بات ہے، بریکنگ نیوز ہے مثلا. تو مجھے تو پھر اس سے بچنے کا راستے ڈھونڈنا چاہیے. صحیح بات ہے. بجائے اس کے کہ میں اس کی ولادت کا حال دیکھنے جاؤں، مجھے معصومین کی روایات کے مطابق اس کے دجل و فریب سے بچنے کے لیے غیبت میں انتظام کرنا ہے. اور وہ کمال کی بات یہ آگا وہ انتظام معصوم نے روایت نے بتا دیا ہے. اللہم عرفنی نفسک وان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک وان لم تعرفنی نبیک فلم اعرف حجتک وان لم اعرف حجتک ضللت عن دینی. یہ وہ دعا ہے معصوم نے فرمایا غیبت میں اگر گمراہی سے بچنا چاہو یہ پڑھ لو، اے اللہ مجھے اپنی معرفت عطا کر دے. اگر تو نے اپنی معرفت نہ کرائی تو میں تیرے نبی کی معرفت نہ حاصل کر سکوں گا، اور اگر تیرے نبی کو نہ پہچانا تو تیری حجت کو نہ پہچانوں گا، اور تیری حجت کو نہ پہچانا تو میرا دین برباد ہو جائے گا. چنانچہ یہ وہ نسخہ ہے، بہت یعنی کہ بہت کوئی لانگ ٹائم پیکج نہیں ہے، بہت آسان سا معصوم نے آپ کو فارمولہ دے دیا. غیبت میں یہ دعا پڑھیں، عبادات سے قریب رہیں، صلحاء کی محفلوں میں بیٹھیں، جو ہے متقین کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کریں، معصومین کی روایات کو پڑھیں. جب ان روایات کو پڑھیں گے، ان علامات کو پڑھیں گے تو خود بخود دجال کے دجل سے ہم دور ہو جائیں گے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ دجال کسی وجود کا نام نہیں ہے، دجال ایک مائنڈ سیٹ ہے، دجال ایک تکنیک کا نام ہے، دجال ایک سسٹم کا نام ہے. چلیے آپ کی بات کو مان لیتے ہیں، دجال سسٹم کا نام ہے، تو آپ تیار ہیں اس بات سے کہ ہم سسٹم سے بچ سکتے ہیں؟ ابھی آپ مجھ سے کہہ رہے تھے آف کیمرہ کہ مثلا موبائل اگر دجال ہے تو میں تو نہیں چھوڑ سکتا اس کو، میں آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں اس لیے کہ میری ضرورت ہے. صحیح بات ہے. کمال یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ رہتے ہوئے دجال کے دجل سے بچوں.
مثلا اس کا اچھا استعمال بھی مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کا برا استعمال بھی مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو میں کیوں کسی ایسی چیز کو چھوڑنے بیٹھ جاؤں جس کا نہ ذاتاً حسن ہے نہ ذاتاً قبح ہے. انٹرنیٹ شروع آیا تھا تو مراجع سے استفتاء کروایا لوگوں نے کہ نیٹ استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں. علماء نے جواب دیا کہ اگر اس کے استعمال سے اچھائی آگے بڑھ رہی ہے تو اچھا ہے, اگر برائی بڑھ رہی ہے تو جو ہے برا ہے. تو آپ اگر یہ کہیں گے جناب یہ ہوائی جہاز دجال ہے تو کیسے جائیں گے آپ ابراڈ سفر کرنے؟ اگر آپ کہیں گے جناب یہ انٹرنیٹ اور یہ تمام تکنیکی چیزیں دجال ہیں, بند کر دیجیے ان سب کو. آپ لائٹ, پنکھا اور تمام جناب ہوم اپلائنسز آپ گھر سے نکال کے پھینک دیجیے اور آپ مومن بن کے دکھائیں مجھے. آپ مومن یہ بننے کا نام نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ کانٹوں کی درمیان سے گزریں اور آپ کا دامن کانٹوں سے محفوظ رہے. چنانچہ اس کے لیے معصومین نے ہمیں طریقہ بتایا. دجال ایک وجود خبیث ہے, اور روایات میں یہ ہے کہ دجال کے لیے روایت میں یہ کہ اس کی ایک آنکھ بائنی آنکھ کاڑی ہے. ہمارے یہاں تو المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدائشی طور پر نقص لے کر پیدا ہو تو ایسے شور مچتا ہے کہ وہاں دجال پیدا ہو گیا. کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ کسی مومن مسلمان کی نسبت وہاں کر رہے ہیں. معصومین نے فرمایا ہے کہ اس کا وجود ہے, وہ کہیں پل رہا ہے اور اس کی یہ علامت ہے, اور اس کے پاس سے بدبو اٹھتی ہے, اور جب حضرت کا ظہور ہوگا تو یہ اپنے لوگوں کو بلائے گا. اور بعض روایات میں تو یہ ہے کہ کسی نے پوچھا معصوم سے یہ کون ہے, فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے دجال پہ لبیک کرنے والے, ومن قاتلنی, جو ہم سے قتال کرتے ہوں گے, انہم شیعۃ الدجال, یہ دجال کے شیعہ ہوں گے. اس کا مقصد یہ ہوا کہ دجال صرف اکیلا نہیں ہے, ماشاءاللہ گروہ بھی رکھتا ہے, اس کا ایک جتھا بھی ہے, اس کا ایک بہت بڑا مین پاور بھی اس کے پاس ہے. چنانچہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حضرت کے ظہور کی دعائیں کرتے رہیں, ان کے ظہور کو طلب کرنے میں جلدی نہ کریں, اور اپنا رابطہ دین مبین سے مضبوط رکھیں. انشاءاللہ دجال جیسے 100 دجال بھی ہوں گے تو ہم امام زمانہ کے نصرت سے اس کی جو ہے مقابلہ کر سکتے ہیں. بالکل. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. بہت شکریہ قبلہ جواد حسین عابدی صاحب آپ کا, آپ تشریف لائے, اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ و ناصر.